بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں فضل ملک آپ کے ساتھ کراچی سے۔ ویور، جس موضوع پہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا وہ ہے آئس۔ آئس کا نشہ آج کل یوتھ میں، جو ہمارے ینگ جنریشن ہے، نوجوان ہیں، جو اسپیشلی کالجز کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں یونیورسٹیز کے، اس میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ وہ آئس کا نشہ استعمال کرتے ہیں اور یہ اس نشے کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ویورز، وہ اس نشے کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اس آئس کے نشے کے استعمال کے بعد ایک تو انسان مسلسل جاگ سکتا ہے، وہ اگر سونا نہ چاہے تو اس کو نیند نہیں آ سکتی، وہ بغیر کھانے پیے کافی گھنٹوں تک سروائیو کر سکتا ہے۔ پرٹیکولرلی شروع میں اسٹوڈنٹ اس آئس کے نشے کو یوز کرتے ہیں اپنے اسٹیمنا کو بوسٹ کرنے کے لیے، پھر بعد میں وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور دماغ اس نشے کو مانگتا رہتا ہے اور وہ پھر اس کے مسلسل استعمال کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی آئس ایک خطرناک قسم کا نشہ ہے اینڈ اس کا آخری اختتام وہ ہے موت۔ لیکن پھر بھی جو ابھی کرنٹلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو پڑھی لکھی جنریشن ہے، اسپیشلی یوتھ کی بات کر رہا ہوں، جس میں سے تقریباً 15 ایئر سے لے کر 25 ایئر کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ اسی وبا کا، اسی یو کین سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نشے کا، یہ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ دراصل ویورز، پہلے لوگ سموکنگ کرتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، یا یو کین سے سنف استعمال کرتے تھے، لیکن ان تمام تر نشوں کے اسمیل ہوتی تھی، تو اگر کوئی سگریٹ پی لیتا تھا اور سگریٹ پینے کے بعد اس کے منہ سے باقاعدہ اسمیل آیا کرتی تھی۔ آئس ایک ایسا نشہ ہے کہ اس کی کوئی اسمیل نہیں ہوتی، کوئی فریگرنس، کوئی خوشبو، بدبو یا اس قسم کی کوئی بھی اس کے آپ نے یوز کر لیا، لیکن اس کے مسلسل استعمال کرنے کے بعد اس کی جو سمپٹمز ہیں کہ اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس قسم کی نشے کا شکار ہے۔ 5-6 مہینے گزرنے کے بعد اس میں چڑچڑاپن، وہ مسلسل بولتا ہے، اور دراصل بات یہ ہے کہ اس میں ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ مسلسل استعمال، فائدے اس کے ایک بھی نہیں ہیں۔ شروع میں بیسیکلی آئس ہے کیا، میں تھوڑا سا آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ آئس انٹروڈیوس کیسے ہوئی تھی، یہ کم انوینٹ ہوئی تھی، کہاں سے آئی ہے اور کس پرپس کے لیے یہ بنائی گئی تھی، اور اب لوگ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ پرٹیکولرلی دراصل دوسرے جنگ عظیم کے دوران، جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی، اس وقت یہ دوا، یہ میڈیسن، یہ نشہ اس وقت یہ انوینٹ ہوا تھا پرٹیکولرلی فوجیوں کے لیے، تاکہ وہ مسلسل جنگ میں رہیں اور ان کو تھکاوٹ کا، ان کو بھوک کا اور ان کو نیند کا احساس نہ ہو، وہ مسلسل محاذوں پہ رہے، جنگوں میں رہے۔ لیکن بعد میں یہ نشہ جو ہے یہ آئس کا، کیونکہ لیکن 5-6-7 مہینے کے سروائیو کرنے کے بعد وہ جو سولجر ہوتا تھا، وہ جو فائٹر ہوتا تھا، وہ جو فوجی ہوتا تھا، وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا تھا، کیونکہ آئس کے مسلسل استعمال سے اس کے جسم کی تمام تر توانائی وہ ختم ہو جایا کرتی۔ جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا ہے کہ انیشیل سٹیج پہ اس سے یہ آپ کی انرجی کو بوسٹ کر دیتا ہے، لیکن سلولی ایک وقت آتا ہے 5-6 مہینے کے بعد کہ پھر یہ آپ مسلسل بھی استعمال کریں گے، کنٹینیو استعمال کریں گے، لیکن آپ کے جسم میں توانائی واپس نہیں آئے گی۔ اس کو صرف آئس نہیں کہتے، آئس کے کافی نام ہیں۔ اس کو آئس بھی کہتے ہیں، اس کو میتھ کرسٹل بھی کہتے ہیں، اس کو شیشہ بھی کہتے ہیں، اس کو شارٹس بھی کہتے ہیں، اور مائٹ بھی پاسبل 2-4 نام اور بھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ اگر آپ لوگ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو میری جو ویڈیو ہوگی اینڈ میں کمنٹ میں لکھ دیجیے گا۔ اچھا، میں مزید بتاتا چلوں کہ آئس بذات خود یہ دوا کی شکل میں انوینٹ ہوئی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ دوائی نہیں ہے، یہ زہر ہے۔ بیسیکلی ویورز، آئس ہمارے مائنڈ کے ساتھ کرتا ہے کیا ہے کہ انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور انسان اس کے مسلسل استعمال کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک خلیے ہوتے ہیں، ایک پرٹیکولرلی پارٹ ہوتا ہے، ڈوپامائن کہتے ہیں اس کو۔ بیسیکلی اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں جو خوشی آتی ہے، یا ہم کسی چیز کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، یا ہمارے من میں خوشیاں پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ پرٹیکولرلی وہاں پہ دماغ میں ایک میسنجر ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہیپینس کے، خوشی کے سگنل انسان کے باڈی کو وہ یو کین سے وہ سینڈ کرتا ہے، بھیجتا ہے، جس سے انسان خوش ہوتا ہے۔ آئس نشہ اسی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے،
دماغ کو جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے اسی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو اتنا سپیڈ اپ کر دیتا ہے کہ وہی انسان جس کی زندگی سالوں سال ہوتی ہے اس کی زندگی کو مختصر کر دیتا ہے. وہ ساری خوشیوں کی جو لہریں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پوری باڈی کو تیزی کے ساتھ جلدی آپ کے مائنڈ کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آئس کے استعمال کے مسلسل استعمال سے بندے کی جو جہاں پہ لائف 3-4 سال ہونی تھی وہ اس کو شرنک کر دیتا ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے ہارڈلی بندہ 1 سال تک سروائیو کر لیتا ہے اور 1 سال کے بعد ایٹ دی اینڈ اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے. کیونکہ میڈیکل سائنس نے تو یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ اگر کسی بندے نے 6 منتھ، میں نے 1 سال کا زیادہ عرصہ بتا دیا آپ کو، 6 منتھ تک اس کو مسلسل یوز کر لیا تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کے 6 مہینے کے بعد اس کی باڈی میں اتنی کوئی انرجی باقی نہیں رہتی، کوئی اسٹرین نہیں رہتی، بلڈ اس کا تقریباً ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، باڈی اس کا ویٹ ختم ہو جاتا ہے. ایٹ دی اینڈ اس سے ہارٹ اٹیک ہونے کے خطرات 100% یقینی ہیں. اس کو فالج ہو سکتا ہے، اس کی پوری باڈی پیرالائز ہو سکتی ہے. لبی لباب یہی ہے کہ ہماری یوتھ میں جیسے کہ یہ عنصر، یہ نشہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنی نوجوان نسل کے ساتھ بیٹھیں، ان کی کونسلنگ کریں کہ وہ کون سی وجوہات ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس بات پر مجبور ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ آئس جیسی نشے کی لت میں پڑتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں میں بھی آلودہ کرنے جا رہے ہیں. دراصل ہم ملک اسلامیہ پاکستان، جمہوری پاکستان میں رہتے ہیں. جس بات کا ہم چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ، جب لوگ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ بند سبحان نے فرمایا ہے کہ زندگی کا سکون اللہ بند سبحان نے اپنے دین میں رکھا ہوا ہے. تو جب انسان مذہبی اسلام سے دور ہو جاتا ہے تو دنیاوی ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اور پھر انسان اسی سے بھاگنے کے لیے مصنوعی دواؤں، نشہ آور ادویات، آئس جیسے نشے میں پڑ جاتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت اللہ کو بھی دے، اپنے دین اسلام پہ چلے، تاکہ پروردگار ہمیں اس قسم کے نشوں سے، آئس جیسے لت سے ہمارے نوجوان نسل کو، ہم سب کو حفاظت عطا فرمائے. میں امید رکھتا ہوں کہ میری یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے حوالے سے اگر آپ کے بھی کوئی کمنٹ سے کوئی رائے ہے آئس کے حوالے سے جانتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں شیئر کیجیے گا. اور اگر میری کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جو کمی رہ گئی ہو تو مجھے پلیز آپ سجیسٹ کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. کل انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں. اللہ سبحان کی رحمت سے میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.